ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بازاروں میں پراپر ایک تو جو ہے نا جی الیکٹڈ تاجر تنظیمیں کوئی نہیں ہیں. موسٹلی سارے تاجر ہمارے جو ہیں اگر کوئی ایک دفعہ کسی ٹائم میں سلیکشن ہو گئی, کوئی صدر بن گیا, کوئی سیکٹری بن گیا, تو وہ دوبارہ کافی دیر تک وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ جب تک میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتا میں جناب اپنے آپ کو تا حیات یہاں کا صدر یا سیکٹری کہلواؤں. آپ تو آئے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کی کمی ہے, پاکستان مقروض ملک ہے, آئی ایم ایف کی یہ شرائط ہیں, ہم کبھی بجلی کا بم گراتے ہیں لوگوں پہ, کبھی ہم پیٹرول بم گراتے ہیں, ہم اس چیز کا بار بار ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نے آئی ایم ایف کی قسط دینی ہے, ہمیں یہ چیز کرنا ہے, ہمیں یہ چیز کرنی ہے, آئی ایم ایف کی یہ شرائط ہیں. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اچھے بھلے بازار کو آپ اکھاڑ رہے ہیں اور 1 ارب کا یا کتنے کروڑ کا یا کتنے ارب کا آپ اس پہ بجٹ رکھ رہے ہیں کہ جی اس کو بیوٹیفیکیشن کرنی ہے. رات میں کہیں گیا تھا فیملی کے ساتھ کینال روڈ پہ, تو کینال روڈ جو ہے وہ اس طرح تھا وہاں پہ ایکٹیویٹی بزنس کی کہ جس طرح میرا مطلب ہے کہ ہر جو وہ فوڈ سٹال ہیں یا دوسری کوئی مالز ہیں وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. آپ نے اس کو وہیکل فری بنانا ہے تو وہیکل فری بنانے کے لیے آپ نے ہوم ورک کیا کیا. آپ 8 بازاروں کا ایک بہت بڑا ریڈیس ہے. آپ کچہری بازار میں اگر کسی کو انٹر کسی نے ہونا ہے یا اگر شنیوڑ بازار میں ہونا ہے تو آپ ہر بازار کے ساتھ جو ملحقہ سڑک ہے, مین روڈ ہے, کیا آپ کے پاس وہاں پہ پارکنگ کے لیے کوئی ایسی جگہ آپ نے مختص کی کہ یہاں پہ اگر کوئی شخص آئے وہ گاڑی یا بائک لگا کے اندر جا کے خریداری کر لے؟ مختلف راستوں سے وہیکل آ جاتی ہے تو آپ نے مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹریفک وارڈنز کو وہ اس کام پہ لگا دیا کہ اگر کوئی موٹر سائیکل بازار کے اندر کھڑی ہوتی ہے, وہ اپنی کوئی خریداری کر رہا ہوتا ہے تو ٹرالا آتا ہے, وہ اس کی بائک اٹھاتا ہے, وہ اٹھا کے تھانے لے جاتا ہے. کون ایسا کسٹمر جو ہے وہ آئے گا دوبارہ وہاں پہ جہاں پہ اس کی بائک وہ اگر سڑک پہ کھڑی کر کے اور اندر سے کوئی چیز لے رہا اور واپس آتا ہے تو بائک نہیں ہے, کون آپ کے پاس دوبارہ آئے گا؟ گاڑی لفٹر اٹھا کے لے جائے گا, 2000 روپے کی پرچی دے گا, کون کسٹمر وہاں پہ آئے گا؟ ایک اندازہ ہے کہ جی کوئی 50,000 کے قریب 8 بازاروں میں شاپس ہیں اور ہر شاپ پہ اگر 5 لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ کوئی کئی خاندان, کئی لاکھ خاندان جو ہے وہ ان بازاروں سے جو ہے وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں شوکت وٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں FNN فیصل آباد نیوز نیٹ ورک. ناظرین, آج ہم بات کریں گے فیصل آباد میں ترقیاتی منصوبوں کی کہ فیصل آباد کے جو 8 بازار ہیں یہ تاریخی 8 بازار ہیں, یہ صنعتی اور تجارتی مرکز ہیں. یہاں پر چھوٹی چھوٹی صنعتیں بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ تجارتی مرکز ہیں. یہاں پر صرف پاکستان نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جو چیزیں ہیں وہ یہاں سے برآمد کی جاتی ہیں. یعنی یہاں پر ان کے بہت سارے دفاتر قائم ہیں, ان کے ویئر ہاؤس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں, ان کے گودام یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پورا پاکستان جو ہے وہ بہت ساری جو اس کے طبقات ہیں وہ فیصل آباد کے ان 8 بازاروں پر انحصار کرتے ہیں تجارت کے حوالے سے. تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ان 8 بازاروں کو خوبصورت بنانے کے نام پر ایک منصوبہ شروع کیا گیا, اس کو نام دیا گیا بیوٹیفیکیشن کا منصوبہ. ٹھیک ہے, اس میں پہلے مرحلے میں جو ہے وہ ہمارے جو 8 بازار ہیں ان میں سے کچہری بازار کو حکومت نے یہ کہا کہ ہم تقریباً 1 جو ارب کی لاگت سے اس بازار کو ماڈل بنائیں گے. یہ بازار ماڈل بنایا جائے گا, اس کے بعد دیگر جتنے باقی بازار ہوں گے ان کو ماڈل بنایا جائے گا. یعنی ان میں تزئین و آرائش کی جائے گی, مختلف جو انہوں نے منصوبے رکھے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. تو اس کی جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ دی گئی تھی 31 مارچ کی. یعنی 31 مارچ تک اس کی بیوٹیفیکیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن 31 مارچ جو ہے وہ ڈیڈ لائن قریب آ گئی ہے. ڈیڈ لائن قریب ہے لیکن ابھی تک اس منصوبے پر 20 سے 30% کام مکمل ہو سکا ہے, باقی منصوبہ جوں کا توں ہے. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی ہے. یعنی یہ جو بیوٹیفیکیشن کا منصوبہ تھا اس کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو وہیکل فری بنانا تھا. یعنی اس میں جو پارکنگ کا نظام ہے وہ ختم کرنا تھا اور پارکنگ کے لیے نئی جگہوں کا انتخاب کرنا تھا. یعنی پارکنگ پلازے بنائے جانے تھے یا دیگر جو بھی منصوبہ تھا اس والا سے.
وہ تو سرے سے شروع ہی نہیں ہو سکا. یعنی 8 بازاروں میں ایک بھی جو پارکنگ پلازا ہے 8 بازاروں کے اندر جہاں پر پارکنگ کا نظام ہو جائے وہ ابھی تک نہیں, اس پر کام ہی شروع نہیں ہو سکا. تو جس کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے اینٹی سموگ ایکٹیویٹیز کا اعلان کیا گیا تھا کہ جو فضائی آلودگی کا چیزیں باعث بنتی ہیں ان کو بھی کم سے کم کیا جائے گا, اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. تو اس منصوبے کی وجہ سے شہر کی 8 بازاروں میں فضائی آلودگی بھی پیدا ہو رہی ہے, گرد و غبار پیدا ہو رہی ہے, اس وجہ سے بھی کوئی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. تو اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں آج فیصل آباد کی معروف کاروباری شخصیت ہیں, تاجر رہنما ہیں شیخ سلمان عارف, جن کا خاندان کئی دہائیوں سے ان 8 بازاروں میں تجارتی شعبے کے ساتھ وابستہ ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. شیخ صاحب ڈیڈ لائن قریب ہے, منصوبے پر ابھی 20 سے 30% کام ہو سکا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے تجارت ہماری کتنی متاثر ہو رہی ہے, کاروباری سرگرمیاں کتنی متاثر ہو رہی ہیں, تاجر کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے, تاجر کے ساتھ ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ طبقہ ہے یعنی ملازم طبقہ ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس والا سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ متاثر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے 8 بازاروں میں بزنس جو ہیں وہ کم از کم 50% جو ہے اس میں وہ کٹ لگا ہے. اور رات میں کہیں گیا تھا فیملی کے ساتھ کینال روڈ پہ, تو کینال روڈ جو ہے وہ اس طرح تھا وہاں پہ ایکٹیویٹی بزنس کی کہ جس طرح میرا مطلب ہے کہ ہر جو وہ فوڈ سٹال ہیں یا دوسری کوئی مالز ہیں وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. لوگوں نے یہ ہماری حکومتی نااہلی ہے کہ جو فیصل آباد کی تجارتی سرگرمیوں کا ہب ہے, جو فیصل آباد کی ایک پہچان ہے, جو پاکستان میں ایک کلاک ٹاور اور 8 بازار جو کہ ایک تاریخی کاروباری حوالے سے ایک اہمیت رکھتے ہیں, وہ ان کی ان پالیسیز کی وجہ سے وہاں پہ کروڑوں روپے کی جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت کافی حد تک ڈسٹرب ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے وہ ایک سرکاری حکم نامے کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ ٹریفک کا آنا جانا بند کر دیا گیا. ٹریفک وہاں پہ جی اس کو وہیکل فری بنانا ہے. اچھا, اس کے بعد اپنے طور پہ بیوٹیفیکیشن پلان ایک آیا اور اس پلان کے تحت یہ ایک منصوبہ شروع کیا گیا کہ جی کچہری بازار کو جو ہے نا وہ بیوٹیفائی کرنا ہے. اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ 31 مارچ اس کی ڈیڈ لائن دی گئی. میں یہاں پہ یہ مخاطب ہوں آپ سے, اپنے لوگوں سے, کہ بھائی اگر آپ نے اس کو وہیکل فری بنانا ہے تو وہیکل فری بنانے کے لیے آپ نے ہوم ورک کیا کیا؟ آپ 8 بازاروں کا ایک بہت بڑا ریڈیس ہے. آپ کچہری بازار میں اگر کسی کو انٹر کسی نے ہونا ہے یا اگر شنیوڑ بازار میں ہونا ہے تو آپ ہر بازار کے ساتھ جو ملحقہ سڑک ہے, مین روڈ ہے, کیا آپ کے پاس وہاں پہ پارکنگ کے لیے کوئی ایسی جگہ آپ نے مختص کی کہ یہاں پہ اگر کوئی شخص آئے وہ گاڑی یا بائک لگا کے اندر جا کے خریداری کر لے؟ کیونکہ 8 بازاروں کی میں خریداری ایک ہی جگہ پہ آپ پارکنگ کھڑی گاڑی پارک کروا کے نہیں کروا سکتے, کیونکہ بہت کلومیٹر اس میں میرا مطلب ہے ایک فاصلہ ہے. اور پاکستان میں کوئی 8 ماہ سخت شدید گرمی پڑتی ہے, اور کون میرا مطلب اتنا سخت گرمی میں بائک کھڑی کر کے اور کچہری سرکولر روڈ پہ وہ گاڑی یا بائک کھڑی کرے اور وہ جا کے جنگ بازار سے جا کے خریداری کرے یا وہ کارخانہ بازار میں خریداری کرے؟ وہ کہے گا میں کسی آلٹرنیٹو مارکیٹ میں چلا جاتا ہوں. تو سب سے پہلے انتظامیہ کو پارکنگ کو بہتر کرنا تھا, آرگنائز کرنا تھا, پارکنگ پلازا بنانے چاہیے تھے. اگر پلازا بنانے کا بجٹ نہیں تھا تو ایسی سڑکیں جو کہ مختلف بازاروں کے ساتھ ان کی ملحقہ سڑکیں ہیں, مین روڈز ہیں, وہاں پہ پارکنگ سٹاف جو ہے وہ اس کو ارینج کر کے وہاں پہ کمپیوٹرائز پرچی لگا کے آپ ان کو میرا مطلب اس کو ایڈورٹائز کر کے اور آپ اس طریقے سے اپنا یہ مقصد حل کر سکتے تھے کہ بھئی ہم اس کو وہیکل فری بازاروں میں گاڑیاں یا بائکس نہ آئیں. اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے لیے اور خواتین اور بڑے بچوں کے لیے آپ کو ایسی کارٹس
جو کہ ریزنیبل تعداد میں موجود ہوتی ہیں کہ وہ اگر کوئی اس پہ کوئی چل نہیں سکتا تو وہ اس کے ذریعے وہاں پہ آ جاتا ہے. آپ نے اس کام کی بجائے اس کو مکمل نہیں کیا, اس پہ ہوم ورک نہیں کیا, آپ نے بازاروں میں جو ہے وہ سارا وہ وہیکل آنی بند کر دی, جس سے لوگ ابھی تک اس اضطراب میں ہیں کہ یار اگر ہم اچھا پھر اگر کوئی مختلف راستوں سے وہیکل آ جاتی ہے تو آپ نے مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹریفک وارڈنز کو وہ اس کام پہ لگا دیا کہ اگر کوئی موٹر سائیکل بازار کے اندر کھڑی ہوتی ہے, وہ اپنی کچھ خریداری کر رہا ہوتا ہے تو ٹرالا آتا ہے, وہ اس کی بائک اٹھاتا ہے, وہ اٹھا کے تھانے لے جاتا ہے. کون ایسا کسٹمر جو ہے وہ آئے گا دوبارہ وہاں پہ جہاں پہ اس کی بائک وہ اگر سڑک پہ کھڑی کر کے اور اندر سے کوئی چیز لے رہا اور واپس آتا ہے تو بائک نہیں ہے, کون آپ کے پاس دوبارہ آئے گا؟ گاڑی لفٹر اٹھا کے لے جائے گا, 2000 روپے کی پرچی دے گا, کون کسٹمر وہاں پہ آئے گا؟ اور تاجر برادری کے جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے میرا مطلب ہے مختلف تنظیموں کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان لوگوں نے کہیں بھی جا کے اس حوالے سے, یا وہ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ اتنے بے بس ہیں کہ فیصل آباد کی جو بیوروکریسی ہے وہ جناب اس چیز پہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ تو آئے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ کی کمی ہے, پاکستان مقروض ملک ہے, IMF کی یہ شرائط ہیں, ہم کبھی بجلی کا بم گراتے ہیں لوگوں پہ, کبھی ہم پیٹرول بم گراتے ہیں, ہم اس چیز کا بار بار ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نے IMF کی قسط دینی ہے, ہمیں یہ چیز کرنا ہے, ہمیں یہ چیز کرنی ہے, IMF کی یہ شرائط ہیں. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اچھے بھلے بازار کو آپ اکھاڑ رہے ہیں اور 1 ارب کا یا کتنے کروڑ کا یا کتنے ارب کا آپ اس پہ بجٹ رکھ رہے ہیں کہ جی اس کو بیوٹیفیکیشن کرنی ہے. اس کی وہاں پہ ضرورت, میرا مطلب تاجروں کی طرف سے تو آپ کو کبھی نہیں کہا گیا کہ یار ہاں وہاں ضرورت کس چیز کی تھی؟ وہاں ضرورت تھی کہ آپ کے جو بجلی کے بے ہنگم قسم کے تار ہیں جو حادثات کا سبب بن رہے ہیں, آپ اس کو انڈر گراؤنڈ کریں. وہاں ضرورت تھی انکروچمنٹ جو لوگ اپنے طور پہ تاجروں نے کی ہوئی ہے, فٹ پاتھ ملے ہوئے ہیں فلاں چیز, یعنی مختلف اپنے شاپس یعنی پکی یا موویبل اور ان موویبل جو انکروچمنٹ ہے وہ اس کے خاتمے کی ضرورت تھی, وہ آپ کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, سرکار کی جگہ کیوں کوئی استعمال کرے. وہاں پہ ضرورت تھی صفائی ستھرائی کی, وہاں پہ ضرورت تھی اسٹریٹ لائٹس لگانے کی, وہاں پہ ضرورت تھی ایک پراپر ٹریفک پارکنگ کے لیے کوئی آپ جگہ مختص کر دیتے, ٹریفک کے بہاؤ کی کہ وہاں پہ بلاکیج نہ آئے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کیا جی کہ آپ نے 70-80 فٹ کا جو بازار ہے اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا. آپ نے اس کے درمیان میں وہ گرین بیلٹ کے لیے ایک 70 فٹ کا چوڑا بازار ہے, آپ 20 فٹ کی گرین بیلٹ بنا دی. گرین بیلٹ کی وہاں پہ میرا مطلب کوئی, اور پھر آپ نے کوئی کسی جگہ پہ کسی تاجر کمیونٹی کے ساتھ وہاں پہ کوئی مشورہ نہیں کیا. آپ نے کوئی اس کا پلان, کوئی میپ لگا دیں, کوئی آپ پلان اس کا ایک لگائیں, اس پہ ڈیبیٹ کریں, اس پہ تاجروں کو آپ بلائیں کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں, کچھ آپ ان کی بات سنیں, کچھ اپنی سنائیں, مل کے آپ ایک جو ہے وہ ایک مشاورت کے ساتھ ایک بہتر چیز ہو سکتی تھی. آپ نے کوئی نہیں کیا. تو میرا صرف یہ سوال ہے کہ آپ نے, اور ہمیں کچہری بازار سے چونکہ ہمارا اپنا تعلق ہے, کچہری بازار میں ہمیں پچھلے 3 ماہ میں ہمیں متعدد مرتبہ فیصل آباد کی انتظامیہ کو, اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنی پڑی کہ سر کم از کم یہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ کروا دیں, کیونکہ اتنی ڈسٹ وہاں پہ اڑ رہی ہوتی تھی کہ وہاں پہ اگر نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنے دفتر سے نکل کے مسجد جا رہے ہیں تو سڑک پہ سے گزرتے ہوئے آپ کو اتنی ڈسٹ آ رہی ہوتی تھی کہ وہاں پہ تو 2 منٹ کے لیے وہاں پہ بیٹھنا, گزرنا, کھڑے ہونا مشکل تھا. تو عام کسٹمر نے وہاں کیا آنا تھا. تو بہت بڑا ایک اس سے کٹ لگا ہے, لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں. لیکن اب میں یہ جو کچھ ہو گیا اب اس پہ کیا بات کرنی ہے. اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ خدا کے لیے, آج دیکھیں 24 مارچ ہے, 31 مارچ کی آپ کی ڈیڈ لائن ہے. آپ 31 مارچ کو 7 دن رہ گئے ہیں اور کام ابھی وہاں بے شمار پڑا ہوا ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ محرم سے پہلے ہمیں کمپلیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور محرم میں بھی یہ اس لیے ہوگا کہ یہاں پہ جو جلوس نکلنے ہیں, جو جلوس آنے جانے ہیں, ان کے لیے شاید یہ اس وقت تک اس کو مکمل کر دیں. لیکن جہاں تک ہم لوگوں کا, عام پاکستانی کا یا ہم لوگوں کی کمیونٹی کا, تاجروں کا تعلق ہے,
وہاں پہ تو اس لیول کی بے حسی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی کوئی نہیں ہے کہ یار یہ ان لوگوں کا کتنا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، کتنا ان کو مالی نقصان ہو رہا ہے، اور اس کاروباری ہب کی جو ہے وہ ویلیو کس لیول پہ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں ایک تھوڑا سا یہ بھی چیز بتائیں کہ تاجروں کے ساتھ کس اتھارٹی نے جو آپ کی گفت و شنید کی ہے اس موضوع پر، اگر کی بھی ہے تو کس اتھارٹی نے کی ہے؟ کیونکہ اس میں جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یعنی زرعی انتظامیہ نے آن بورڈ لینا تھا، لیکن ان میں جو بہت سارے ادارے ہیں جن کے ذمہ یہ کام ہے اس بازار کا، تو اداروں کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ مکمل جو ہے وہ اس میں ہم آہنگی نہیں دیکھی جا رہی، اداروں کی آپس میں ہم آہنگی نہیں دیکھی جا رہی، جس کی وجہ سے بھی جو یہ کام متاثر ہو رہا ہے، کام سست روی کا شکار ہے۔ تو اس والا سے کبھی کوئی مختلف اداروں کی جانب سے یا جو کوئی کمیٹی اس والا سے اگر بنائی گئی ہے تو کیا کمیٹی نے کو آپ تاجروں کے ساتھ کبھی میٹنگ کی ہو، ان کو بتایا ہو، ان کو اویئر کیا ہو کہ جی آج یہ کام ہوگا تو آپ اس طرح سے کر لیں، اگلے مہینے یہ کام ہوگا تو آپ اس طرح سے کر لیں؟ کیا ایسا بھی کوئی سین ہوا ہے؟ سر ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے بازاروں میں پراپر ایک تو جو ہے نا جی الیکٹڈ تاجر تنظیمیں کوئی نہیں ہیں۔ موسٹلی سارے تاجر ہمارے جو ہیں، اگر کوئی ایک دفعہ کسی ٹائم میں سلیکشن ہو گئی، کوئی صدر بن گیا، کوئی سیکٹری بن گیا، تو وہ دوبارہ کافی دیر تک وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ جب تک میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتا میں جناب اپنے آپ کو تا حیات یہاں کا صدر یا سیکٹری کہلواؤں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ پولیٹیکل آ گئی ہے، وہ جس جماعت کی گورنمنٹ ہے اس جماعت کے جو ہارے ہوئے لوگ ہوں گے ان کو وہاں کی انتظامیہ آن بورڈ لے گی، ان سے مشورہ کرے گی، اور جو جیتے ہوئے الیکٹڈ لوگ ہوں گے وہ ان کو بالکل کارنر کیا جائے گا، ان کو کسی قسم کا ان کو اپنے دفتروں میں اس حوالے سے ان کے داخلے پہ بھی پابندی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہارے ہوئے جو لوگ ہوں گے ان کو چونکہ وہ گورنمنٹ بیکڈ جو وہ لوگ ہوں گے تو وہ انتظامیہ ان لوگوں کو آ کے مشورہ اپنا پروگرام بتائے گی اور وہ کہیں گے جی ویری گڈ، بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کانفیڈنس کے ساتھ اب ڈپٹی کمشنر سے یا اسی سے بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ تو خود ہارے ہوئے ہیں، تو وہ اسی چیز میں بڑے خوش ہوں گے کہ چلیں ہماری گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں چائے کی پیالی آفر ہو رہی ہے اور ہمیں انتظامیہ جو ہے وہ بٹھا کے ہم سے بات کر رہی ہے۔ اب آ جائیں تاجر یہاں پہ جو ہیں وہ بھی سارے ایسے ہی ان کے دفتروں میں جاتے ہیں جن کو کہ انتظامیہ صرف اور صرف جو ہے وہ انفارم کرتی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ آگے سے اس کے بینرز لگوانے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہم ان کو جی خوش آمدید کہتے ہیں، جی یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، جی ہم اس کام میں، بلکہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم پورا، میرا مطلب ہے آپ کی بی ٹیم کے طور پہ ہم جناب لوگوں کو بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ فوراً ایسی چیز کر لو ورنہ کل کو آ کے آپ کی یہ چیز انتظامیہ اس کو اٹھا کے لے جائے گی یا خود ختم کر دے گی یہ۔ تو عام دکاندار جو ہے وہ تو زیادہ تر چونکہ بزنس مائنڈڈ ہے، وہ اپنے گھر سے بزنس کرنے آتا ہے، تو وہ تو اس چیز کا حصہ ہی نہیں بنتا کیونکہ اس کو اپنا کاروبار کرنا ہے۔ اور سیکنڈ، جینون ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو، یہاں کے لوگ ووٹس کریں، ہر سال بعد یا ہر 2 سال بعد الیکشن ہو، اور وہ جو تنظیم الیکٹڈ تنظیم ہے وہ لوگوں کی بات کرنے والی جو تنظیم ہے وہ آ کے گفت و شنید کرے یا انتظامیہ اس کو سنے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ انتظامیہ کے پاس اپنا ایک سٹک ہے، وہ اس سٹک کے ذریعے اپنی اس چیز کو جو اوپر سے احکامات آتے ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہ ایک رسم پوری کرتی ہے کہ وہ وہاں کے جو ہارے ہوئے ریپریزنٹیٹیو ہیں، یعنی جو کہ پبلک کی نمائندگی نہیں ہیں لیکن ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کو، اور جو تاجر ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی کہہ لیں کہ بی ٹیم کے طور پہ وہ تاجر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان کو بلا کے اطلاع دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کر دیں۔ عام کسی نیوٹرل تاجر سے یہ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ بھئی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی اس کا میپ نہیں لگتا، کوئی اس کی بات، لوگوں کو یہ سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مثلا آپ کوئی پاورفل جو تنظیم ہے یا کوئی مثال کے طور پہ آپ
یہی کام وکلا کی جو کورٹس ہیں اس کے باہر آپ کوئی ایسا پلان کرنا چاہیں, آپ ایسی کوئی چیز کرنا چاہیں تو آپ کبھی بھی نہیں کر پاتے یہ انتظامیہ, کیونکہ وہ گھبراتی ہے کہ بھئی ایجیٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی, پروٹیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تاجر جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو کہ ٹیکس بھی آپ کے ملک میں دیتا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی ایک اس میں یعنی کہ ایک کاروباری ایکٹیویٹیز کا سارا یعنی معیشت میں بہت اہم کردار ریڑھ کی ہڈی ہے. اس کو سمجھا ہی کچھ نہیں جاتا اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو ایک شہر کا ایک بیوروکریٹ یا اے سی یا کمشنر صاحب یا ڈی سی صاحب جو چاہیں وہ حکم صادر فرمائیں, اور وہ اگر اس پہ کام نہیں کیا جائے گا یا تاجر اس کی نہیں سنے گا تو وہ اس پہ مختلف قسم کے کوئی نہ کوئی کیسز بن جائیں گے, کوئی اس پہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ وہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے. شیخ صاحب, کتنا کاروبار جو 8 بازاروں میں روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے, ایک عام تخمینے کے طور پر, یا کتنے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر روزانہ خریداری کے لیے جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں, اس والا سے کوئی ڈیٹا جو ہے وہ کسی ادارے نے جو ہے وہ آج تک کوئی اکٹھا کیا ہے اس والا سے جو ہے, کیونکہ یہ کاروباری ہب ہے؟ سر اس کا پراپر جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن جو ایک اندازہ ہے کہ جی کوئی 50,000 کے قریب 8 بازاروں میں شاپس ہیں, اور ہر شاپ پہ اگر 5-6 لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ کوئی کئی لاکھ خاندان جو ہے وہ ان بازاروں سے جو ہے وہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. تو مقصد صرف یہی ہے کہ یہ بری طرح سے جو بہت دور دور کے ایریاز ہیں, مثلا نہر پہ ہے یا آپ دور جائیں مختلف محلوں میں, وہاں کے بازار آباد ہو گئے, وہاں پہ بہتر ماحول ہے, اور جو مین پہچان تھی جو کاروباری سرگرمیوں کا ہب ہے اس کو ہم لوگوں نے مل کے اس لیول پہ خراب کر لیا کہ وہاں پہ ڈے بائی ڈے کاروبار نیچے کی طرف جا رہا ہے, دکانیں لوگ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں, اور وہاں پہ کاروباری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ شیخ سلمان عارف صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے وہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے, ان کو آن بورڈ لیا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے, اور پھر اس کا ایک ٹائم فریم دیا جائے کہ یہ منصوبہ اتنی مدت کا ہے, اتنی مدت میں یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا, تاکہ کوئی بھی جو وہاں کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہو. جس طرح کچہری بازار کے تاجر متاثر ہو رہے ہیں یا 8 بازاروں کے متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو جو ان کے ساتھ مشاورت نہ کرنے کی وجہ سے, ان کو کمیٹیوں میں شامل نہ کرنے کی وجہ سے جو 8 بازاروں میں تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ 50% تک جو ختم ہو گئی ہیں, متاثر ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف ملکی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اگر بے روزگاری کی شرح میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوگی, امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی, جرائم کی شرح میں اضافہ ہوگا. تو حکومت کو چاہیے کہ کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے سٹیک ہولڈر کو مشاورت میں شامل کیا جائے تاکہ کسی کا بھی جو ہے وہ نقصان نہ ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.